بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تمام صافی حضرات کا مشکور ہوں، اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ نکال کے ہمیں دیا تاکہ ہم اپنا موقف بیان کر سکیں۔ معزز صافی حضرات، کچھ دن پہلے جمیل نامی شخص نے یہاں آ کر اسی پریس کانفرنس میں اسی پریس کلب میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی میرے خلاف، میری فیملی کے خلاف اور نصیر آباد کے معزز تمام پولیس افسران کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے۔ آج اللہ نے موقع دیا، مجھے پریس کانفرنس اس کے فوراً بات کرنی تھی، مگر ایک رول ہے، ہم نے انہیں موقع نہیں دینا تھا۔ میں نے اپنا بیل کرایا سب سے پہلے ہائی کورٹ سے، اور ایک اصول کے تحت آ کے یہاں بیٹھوں اور اپنا پریس کانفرنس کروں، اپنا موقف بیان کروں۔ جتنے بھی اس نے الزامات لگائے ہیں ہمارے اوپر، معزز پولیس افسران کے اوپر، تمام نصیر آباد کے، میں اس کی تردید کرتا ہوں کہ وہ ایک جھوٹا شخص ہے، اور جھوٹ کے علاوہ اس کے پاس ہے بھی کچھ بھی نہیں۔ معزز صافی حضرات، ہم جتنا بھی جھوٹ بولیں یہاں تو ہم کسی کو کنونس کر سکتے ہیں، کسی کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، صافی حضرات کو کے سامنے ہم اپنا چاہے جھوٹ ہو یا سچ ہو ہم اپنا بیان کر سکتے ہیں، مگر رب تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ معزز صافی حضرات، ہم 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، اور ایک بھائی عبدالباسط جس کو 22 نومبر 2022 کو اس کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ مل کر سٹلر ٹاؤن میں چاندنی چوک پہ جمیل نے شہید کر دیا۔ معزز صافی حضرات، اس دن کے بعد ہم نے کوئی سکون کی زندگی نہیں دیکھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جناب والا، یہ شخص وہاں ڈیرہ مراد جمالی آیا، نہ میرے بھائی شہید عبدالباسط جان کی جنازے پہ پہنچا، نہ یہ شخص فاتحہ خوانی کے لیے آیا، نہ اس کی فیملی۔ جس دن میرے بھائی کو یہاں سے شہید کیا جاتا ہے 10:30 بجے، 10:30 بجے وہ سٹلر ٹاؤن چاندنی چوک پہ شہید کرتا ہے، اور یہاں سے فوری طور پر وہ بھاگ جاتا ہے، ڈیرہ مراد جمالی پہنچتا ہے۔ ایک آپ لوگ خود سوچیں کہ کسی کا سکا بھائی وہ شہید ہو اور وہ جا کے ڈیرہ مراد جمالی پہنچے 4 بجے تک، وہ وہاں عدالت میں کیا کر رہا ہے؟ کیا اس کی پیشی تھی وہاں پہ؟ وہ یہاں سے بھاگ گیا، موبائل اپنا وہاں پہ چھوڑا ہوا تھا تاکہ کل کو CDR میں اس کی وہ CDR نہ نکلے کہ یہاں تھے، کوئٹہ میں تھے، نہیں، وہ وہاں پہ اس نے موبائل چھوڑا، تو لہٰذا اس نے ایک بڑے اچھی طریقے سے اس نے گیم کھیلا۔ معزز صافی حضرات، اس کے بعد جمیل نے اپنے غنڈوں کے ساتھ وہاں آیا، میرے دوست شہید باسط جان کی دوست محمد علی کو شہید کیا میرے گھر کے سامنے، اس کی خود کی اپنی بیان ہے۔ بعد میں وہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں شہید ہوا، اور اس نے اپنا خود بیان بھی دے دیا پولیس کو کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ اس کے بعد جناب والا، میری بیٹی کو جو کوالیفائڈ ڈاکٹر تھی، کتنی محنت کے ساتھ ایک باپ اپنے بیٹی کو پڑھاتا ہے، اور اس کو کتنی اذیت کے ساتھ اس کو لے آنا لے جانا، تکلیفیں برداشت کر کے تاکہ اس کی مستقبل بنے، اس بدبخت نے جو ہمارا سکا بھائی بھی ہے اور بدقسمتی سے ہمارا سکا بھائی ہے، جو اللہ ایسا بھائی کسی کو بھی نہ دے، اس نے میرے بیٹی کو قتل کیا، اس کو شہید کیا،
اس دن سے اس کی عزائم اور بڑھتے گئے. اس کے بعد میرے خلاف سازشیں شروع کر دی کہ یہ بڑا ہے، قوم کا بڑا ہے، برادری کا بڑا ہے، تاکہ اس کو قتل کروں. کئی جگہوں میں میرے پاس پروف موجود ہے. پیسے دینے کی کوشش کی، مگر اللہ جس کو بچاتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت. معزز صافی حضرات، میرے بھائی عبدالجبار کوئٹہ میں ایک پولیس آفیسر ہے، اس کو مارنے کی کوشش کی. میرے پاس موجود ہے، اس کی وائس ریکارڈنگ سب موجود ہے. وہ کسی کو وائس میں کہتا ہے کہ جبار کو قتل کرو اور اس کو گاڑی سمیت اس کو جلا دو. بلوچی میں اس کی وائس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جس کو ہم نے اعلیٰ پولیس افسران کے سامنے پیش بھی کی ہے، اور ڈی آئی جی جناب اظفر محسر صاحب کو ہم نے وہ سنایا بھی ہے، اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کچی بک تھانے میں کاٹی گئی ہے. جناب والا، اس نے ہمارے خلاف کافی الزامات لگائے. یہاں اس پریس کلب میں کہ یہ کوئی ٹریننگ سینٹر چلا رہا ہے. نصیر آباد کی پولیس کے افسران اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ہمارے تمام ادارے، لائن فورسز ایجنسیز، الحمدللہ ہم ایک محب وطن ہیں. ہمیں اپنے وطن پہ، اپنے ملک پہ ناز ہے، ہمیں فخر ہے. نہ ہم اس طرح کام ہمارے باپ نے کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے، نہ ہم اس طرح کام کر سکتے ہیں، نہ ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں. وہ میرے خلاف یہاں آ کے وہ بیان دیتا ہے، گلا پاڑ پاڑ کے بیان دیتا ہے، اور اپیل کرتا ہے کہ تمام صحافی حضرات کو کہ آپ لوگ آ جائیں اور وہاں دیکھیں، ہم آپ کو دکھائیں گے. میں خود آپ لوگوں کو آج یہاں پہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ آ جائیں. تمام لائن فورسز ایجنسیز کے ادارے وہ آ جائیں، دیکھ لیں اور اس بات کی تحقیقات کریں. کیا میں اس طرح کا بندہ ہوں؟ میرے گھر کی عزت کو بار بار وہ پامال کرتا ہے، اور میرے اوپر اتنے الزامات لگاتا ہے، اور کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں. تمہاری بار بار کے حملوں سے علاقہ پورا پریشان ہے. تم نے غنڈہ گردی کا راج بنایا ہوا وہاں پہ، اور یہاں پہ آ کے اپنے صفائی پیش کرتے ہو. میں خود لائن فورسز ایجنسیز کو، تمام اداروں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ تحقیقات کرے. کسی کے کہنے پہ آ کے اگر آج میں یہاں آیا ہوں اور میں اگر جس طرح بھی باتیں کرتا ہوں، میری باتوں کا بھی تحقیقات کرے. کیا یہ سچ بول رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے؟ کوئی بھی آ کے کہتا ہے کہ اشرف مینگل اس طرح کا بندہ ہے اور وہاں پہ ٹریننگ سینٹر چلا رہا ہے، وہاں پہ 35-40 بندہ ہے، وہاں پہ ٹریننگ ہو رہا ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. میں ڈیرہ مراد جمالی سے 12 کلومیٹر دور ہوں. پولیس افسران پہ وہ الزامات لگاتا ہے. پولیس افسران پہ اس لیے الزامات لگاتا ہے کہ وہ میرے گھر پہ جا کے اس نے مس یوز کیا اور مس گائیڈ کیا سی ٹی ڈی کو. میرا معزز ادارہ ہے، وہ ایک قابل ادارہ ہے، اس کو جا کے مس یوز کیا، اور وہ آ کے صبح 5:15 بجے میرے گاؤں میں اس نے ریڈ کیا. میرے 2 بندے، شریف بندے اور نہتے اور مسکین، ان کو انہوں نے وہاں سے گرفتار کیا. جیسے ہی وہ لوگ گئے، 6 بجے 6:15 بجے جمیل اپنے غنڈوں کے ساتھ آ کے میرے گھر پہ قبضہ کر دیا. جتنی اس کو چوریاں کرنی تھی، جتنی اس کو چیزیں اٹھانی تھی، اس گھر کی عزت کی پامالی کی. جو میرا والد کا گھر ہے اور میرا گھر ہے، میرا آبائی گھر ہے، جمیل کا وہ کوئی گھر نہیں ہے. یہاں گلا پاڑ پاڑ کے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرا گھر ہے، مجھے بے دخل کیا گیا. نہیں، وہ ہمارا گھر ہے. تمام نصیر آباد کے متبرین اور قبائلی متبرین اور سرداران سب گواہ ہے اس بات کی. اس کے بعد نصیر آباد کا انتظامیہ کو پتہ چلتا ہے، ہمارے قابل افسران کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اس کے گھر پہ ریڈ پڑا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس ہائی کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے. معزز عدالت نے وہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو بے دخل نہ کیا جائے، وہ ان کا گھر ہے.
بعد میں اس آرڈر کو انتظامیہ نے دیکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے پاس موجود تھی وہ آرڈر، تو انہوں نے ایکشن لیا، انہوں نے قانون کو فالو کیا، انہوں نے امن امان کو قائم رکھنے کے لیے وہ لوگ نکلے، اور یہاں آ کے جمیل کو انہوں نے زبردستی نکالا، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، ہائی کورٹ کی آرڈر کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو وہاں سے نکالا۔ وہ خود وہاں پہ 20-25 بندوں کے ساتھ اپنے غنڈوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ آفرین ہے انتظامیہ نصیر آباد کے پولیس کو کہ وہاں پہ اس کے ساتھ اور کوئی حرکت نہیں ہوئی، نہیں تو یہ تمام کے تمام گرفتار ہوتے۔ وہ مرہون منت ہو نصیر آباد کے پولیس کی کہ انہوں نے ان کو باعزت راستہ دیا کہ یہاں سے نکلو۔ جناب والا، اس کا جی نہیں بھرا، نہ بھرے گا اس کا جی، یہ اپنے کرتوتے کرتا رہے گا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں بعد میں اس نے پریس کانفرنس کی، وہاں پہ نصیر آباد کے پولیس پہ انہوں نے بہتان لگایا۔ اس کو ابھی تک قرآنی آیات کا پتہ نہیں ہے کہ بہتان لگانا کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے رسول کے قانون میں۔ جس کو اللہ عزت دے کوئی اس کو بے عزت نہیں کر سکتا ہے۔ تم جتنے بھی نصیر آباد کی پولیس کی اس پہ بہتان لگاؤ، مجھ پہ بہتان لگاؤ، میرے فیملی پہ بہتان لگاؤ، تمہارے بہتان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حقائق دے کے جاتے ہیں۔ جناب والا، پھر اس کے بعد آ کے کوئٹہ میں اس نے پریس کانفرنس کی، جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہاں پہ بھی اس نے گلا پاڑ کے جو بولنا تھا اس کو بول دیا۔ وہ یہ بھی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے کہ 25 کروڑ 2022 میں 25 کروڑ سالانہ آمدن شہید عبدالباسط جان کی زمینوں سے، شہید عبدالباسط جان کی زمینوں سے انہوں نے آبادی اٹھا کے 25 کروڑ 200 ایکڑ جناب والا 200 ایکڑ زمین کی 25 کروڑ آمدنی کیسے ہوتی ہے؟ وہ 2022 کہ وہاں سیلاب آیا، آپ سب کو پتہ ہے بخوبی، گورنمنٹ بلوچستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوئی 2022 کو کہ نصیر آباد کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ ایک یہ نوٹیفیکیشن، دوسرا جمیل تمہارے کرتوت اور تم نے دن رات ہمارے پانی بند کیے، تم نے دن رات ہمارے پانی بند کیے، اور وہ بربادی اور یہ یہاں پہ سیلاب، بتاؤ مجھے 25 کروڑ آبادی کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ کون سی زمینیں، کس طرح کی زمینیں ہیں جو 200 ایکڑ سے 25 کروڑ آبادی اٹھاتی ہے؟ تو بہتان لگانے کے لیے ثبوت چاہیے، پروف چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو نہ ایسے لوگوں کی باتوں کو اہمیت دینا چاہیے۔ میں تمام قبائلی سرداروں کو، متبرین کو اور اعلیٰ حکام کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جہاں بھی جاتا ہے سب سے پہلے قرآن پہلے دے دیتا ہے، اس کے بعد، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں قرآنی ہوں، اس کو پتہ ہے یہ میں ہر جگہ میں قرآن اٹھاتا ہوں، پہلے قرآن کا واسطہ دیتا ہے، پھر اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ اگر پروف ہے، موقف ہے، تمہارا دلیل اچھا ہے، تو پھر تمہیں ہر کوئی سنا جائے گا۔ پریس کانفرنس تو میں آج کروں گا، میرے بعد کوئی اور ابھی پریس کانفرنس کرے گا، چاہے ہم جھوٹ بولے یا سچ بولے، ہمیں میڈیا نے، سوشل میڈیا نے دکھانا ہے، ہر صورت میں دکھانا ہے۔ پھر عوام جانے، عدالت جانے، ہم جانے، ہم نے جتنا جھوٹ بولا ہے، جتنا سچ بولا ہے، وہ بعد میں پتہ چل جائے گا۔ جناب والا، اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ 70 گائیں، 70 بھینسیں۔ جمیل، اپنی باتوں پہ شرم کرو، تم کس کے بیٹے ہو؟ ایک خاندان کے بیٹے ہو، ایک عزتدار کے بیٹے ہو، اتنی چھوٹی باتیں کرتے ہو۔ اپنی قد دیکھو، 6 فٹ کا قد، اور ایک عزتدار کا بیٹا، ایک سردار فیملی سے ہم لوگ، اور یہ ہماری کرتوتیں ہیں، یہ ہماری عزت ہے۔ تم نے میرے بھائی کو قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ کیا تمہیں ملا اس کی قتل کرنے سے؟ 2 سال تک تم نے اس کے پیچھے کیس لگائے، 2 سال تک وہ زمین وہاں پہ ارد گرد میں زمین لے نہیں سکتا تھا تمہاری وجہ سے، اس کو ذلیل کر دیا تم نے، تکلیف کر دیا تم نے، تباہ و برباد کر کے آخرکار تم نے اس کے ساتھ، اس کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ مل کے تم نے اسے قتل کر دیا۔ کیا ملا تمہیں؟ تم اللہ کو بھی جواب دو، یہاں زمین میں بھی جواب دو۔ رب کائنات، میرا رب کائنات فیصلہ کرنے والا ہے، خون ناک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ جو بھی جتنا فنکاری کے ساتھ اس کو چھپائے گا، میرا رب اس کو کبھی بھی نہیں چھپائے گا، اور ایک دن دنیا کے سامنے جمیل تم ذلیل ہو جاؤ گے، اور ذلیل ہو، کیونکہ رب کائنات کا یہ قول ہے، کسی ایک قطرہ خون کسی انسانیت کا بہاؤ گے، پوری انسانیت کو تم قتل کر گئے ہو۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ تمہارے باپ نے یہ حرکت کیا ہے؟ ہم شریف لوگ ہیں، خاندان لوگ ہیں، ہماری مثالیں لوگ دیتے تھے،
میں خود وہاں جرگے کیا کرتا تھا, لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا. 1 روپیہ مجھ پہ پورا بلوچستان, میں پی ٹی وی بولان میں بھی مجھے بلاتے ہیں, میں وہاں بھی چیلنج کر کے کہتا ہوں 1 روپیہ کوئی مجھ پہ ثابت کرے. میرا جرم یہی ہے کہ میں نے شرافت سے کام لیا, میں نے عزت سے کام لیا, میں نے دور اندیشی سے کام لیا, اور تم نے مجھے برباد کر دیا. اب ہم میرے پیچھے ہو. جناب والا یہ بھی اس کا جھوٹ, 70 گائے اور 70 بھینسیں. جناب والا اس کی تو بہت باتیں ہیں. اس نے جتنے بھی الزامات میرے خلاف لگائے ہیں, جتنے بھی الزامات اس نے میرے خلاف لگائے ہیں, میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. باتیں تو بہت ہے جناب والا. اس نے ایک یہ بھی الزام لگایا کہ اشرف بینگل نے صبح 8 بجے شہید عبدالباسط جان کو 12 نومبر 2022 کو فون کیا کہ اپنے گارڈز کے سامنے گارڈز کو نہ اٹھائیں, باہر چیکنگ ہو رہی ہے, باہر فورسز چیکنگ کر رہی ہے. جمیل, اللہ کی عذاب سے ڈرو, ڈرو اس عذاب سے. 11 تاریخ کو میرے پاس آئے, 11 تاریخ کو میں نے اس کو فون کیا کہ بھائی وہ ہمارے آنریبل جسٹس گل حسن ترین صاحب جب جسٹس بنے, اس کی جونیئرز کے ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا. ایک بھائی جو ایس پی ہے اس وقت, میرا بھائی حاجی عبد الجبار, وہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. میرا بھائی نے مجھے کہا کہ چھوٹے کو بلاؤ, چھوٹے ہے کہاں عبدالباسط. میں نے اسے فون کیا, یہ 7 بجے 8 بجے ہوگا. اس فون کو اور 12 تاریخ کو فون کو, کیا سی ڈی آر والے اتنے نہ سمجھے, تم اتنا بڑا سمجھدار ہو. میں اپنے بھائی کو کبھی دن کو فون ہی نہیں کرتا تھا صبح 8 بجے. اگر وہ گاؤں میں ہوتا تو تب اس کی حال حوال میرے ساتھ چلتی تھی کہ آج جمیل نے یہ کیا, جمیل نے وہ کیا. تو تم نے بڑا پلان کے ساتھ یہ کام کیا جمیل, یہ تو میرا رب فیصلہ کرنے والا ہے اور کرے گا ضرور. اور تم نے یہ بھی الزام لگایا جمیل کہ محمد اشرف نے اپنی زمین بیچا ہے. میں نے اپنی زمینوں کا کچھ حصہ بیچا تمہاری وجہ سے. جمیل, تم نے نہ مجھے چھوڑا ہے نہ علاقے میں کسی کو چھوڑا ہے سکون کے لیے. جناب والا میری زمین ہے, میں نے بیچا ہے. میں نے بار بار یہ بولنا اس کو ٹھیک نہیں ہے, تو تمہاری وجہ سے میں نے کچھ زمینیں بیچا. اس کے باوجود تم نے ہمیں سکون کے لیے نہیں چھوڑا. جمیل کے اور شہید عبدالباسط جان کے کیسز چل رہے تھے. تم نے یہ یہاں پہ پریس کلب میں آ کر یہ کہا کہ میرے بہت اچھے تعلقات تھے, کبھی اپنا ایک تصویر تو دکھاؤ اس کے ساتھ. یہ تمہارے کیسز میرے پاس پڑے ہوئے کہ ہائی کورٹ تک, قاضی عدالت, شورا عدالت, وہاں ڈیرہ مراد جمالی کی جتنے عدالتیں ہیں وہاں, اور ہائی کورٹ تک تم نے باسط بھائی کے خلاف کیس لڑتے رہے. جمیل, حقائق کبھی بھی نہیں چھپتی ہے, تم جتنا بھی بولو. جناب والا, اشرف نے میرے گاؤں پہ قبضہ کیا ہے, یہ الزام اس نے مجھ پہ لگایا. اشرف نے تمہارا گاؤں قبضہ نہیں کیا ہے, وہ میرا باپ کا گاؤں ہے حاجی محمد رحیم کا. میرا 1000 ایکڑ ہے یہاں پہ, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا 1000 ایکڑ ہے, تمہارا 200 ایکڑ ہے ریونیو ریکارڈ کے مطابق. جمیل کہہ رہا ہے کہ میرا گھر, وہاں پہ میرا گھر ہے اور میرا گھر کو قبضہ کیا گیا, تمہارا گھر ہے ہی نہیں. آج میڈیا کے سامنے میں گزارش کرتا ہوں اس کو ہائی لائٹ کریں. جمیل, تمہارا گھر ہے نہیں اس گاؤں میں. لاو اسٹاک کے جو کوارٹر ہے وہاں اس پہ تم نے اس کو رینویٹ کر کے اسے برابر کر کے اسے رنگ روغن کر کے اسے تم نے قبضہ کر کے اپنے گھر بنایا ہوا ہے. تمہارا گھر کہاں ہے وہاں پہ؟ میں لاو اسٹاک کے سیکٹری صاحبان کو سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہاں آ کے دیکھ لے. میرے ایم پی اے صاحب نے 50 لاکھ روپے وہ فنڈ دیے اس کو, وہاں اس نے اس پہ لگائیں اور بلڈنگ بنی. اس بلڈنگ کو تم نے قبضہ کر کے اپنے تحویل میں لے لیا اور اسی کو تم نے اپنا گھر سمجھا. میرے محترم, جس کو تم وطاق کہتے ہو, جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے. جناب والا, پریس کانفرنس کرو, گفتم نشستم برخاستم نہ ہو. میں عرض کرتا ہوں اعلیٰ حکام سے کہ جناب والا, جس وطاق کو تم اپنا گھر کہتے ہو وہ گرلز اسکول ہے, 15 سال سے تم نے اسے قبضہ کیا ہوا ہے. 15 سال سے جو بچیاں در پدر ہے, اس کی ٹیچر کہیں اور تنخواہ لے رہی ہے, اور وطاق کس کی ہے؟ وہ تم نے اسے جلایا, تم نے اپنے گھر کو جلایا. جناب والا, جب میرے بیٹی کے
قتل کے ارادے سے جب وہ آیا گاؤں پہ، سب سے پہلے تو مال مویشی کو اس نے نقصان دیا. اس کے بعد ٹھیک 5 ساڑھے 5 بجے نہتے میری وائف وہاں پہ تھی، میری ایک بہن وہاں پہ تھی، تو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ تھے. یہ میرے گھر میں گھس کر، میں نہیں تھا وہاں پہ، میں کوئٹہ میں تھا، میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آتا رہتا ہوں. میرے گھر میں گھس کے اس نے میری بیٹی کو شہید کیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. جمیل، تم یہاں پہ ہمارے ایک رسم رواج ہے، وہ ہمیشہ اسٹیٹمنٹ دیا کرتے ہیں کہ پولیس کبھی کہیں چاپا مارتا ہے تو پھر بعد میں کوئی پریس کانفرنس اس کے خلاف ہوتا ہے کہ جی پولیس نے چادر اور چاردیواری کی پامالی کی ہے، یہ کی ہے، وہ کہ تم کس قبائلی معتبر کے بیٹے ہو؟ تمہارے باپ نے ایسا حرکت کیا ہے، تمہارے دادا نے سردار قادر بخش نے ایسا حرکت کیا ہے، تمہارے نسل نے ایسا حرکت کیا ہے. تم اپنے گھر کی خود چادر اور چاردیواری کی پامالی کرتے ہو، پھر ہم بعد میں آ کے جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کچھ نہیں کیا ہے. جھوٹ کا سہارا لیتے ہو تم، تمام علاقہ تمہارے اوپر گواہ ہے. تم نے میرا جگر کو ہلا دیا ہے. جمیل، کسی باپ کا بیٹی جو ڈاکٹر ہو، کوالیفائڈ ہو، آ کے اس کو تم بندوقوں سے مارو، کنداق سے مارو، وہاں پہ مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کرو اور لوگوں کو، پرایا لوگوں کو اپنے گھر میں لاؤ اور وہاں پہ آ کے اس کو شہید کرو. جناب والا، شہید کرنے کے بعد پولیس کو اطلاع ہوئی، ہمارے نصیر آباد کے پولیس وہ آئے، میت کو لے کر گئے. ہم یہاں کوئٹہ میں تھے، گئے وہاں پہ، وہاں سے صبح ڈیتھ باڈی وہاں سے لے کے آئے. گاؤں میں ہم نے اسے دفنا دیا شہید کو. مغرب کا ٹائم تھا یا عصر کا ٹائم، ایس ایس پی حسین احمد لیڈی صاحب اس وقت وہاں پوسٹنگ تھی، وہ آئے اپنے نفری کے ساتھ. انہوں نے ریڈ کیا. جناب والا جمیل، تم نے پولیس پہ فائرنگ کیا نہیں کیا، وہ پولیس گواہ ہے، تمہارا ایف آئی آر میں میرے ساتھ موجود ہے. تمہارے اس کے گھر سے بھاری ہتھیار استعمال ہوا، جس میں راکٹ لانچر ہے، جس میں پتہ نہیں کیا کتنے گولہ بارود، وہ پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے، ایف آئی آر میں موجود ہے. تم وہاں سے جمیل بھاگ گئے. تمہارے گھر سے جو اسلحہ برآمد ہوا وہ پولیس اپنے ساتھ لے کر گئے، اور پولیس کے مقابلے والی معاملہ جو ہے نا وہ تمہارے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی، میرے بیٹی کا ایف آئی آر کٹ گئی. تم بعد میں جمیل خود جو ہے نا اس کے بعد جب پولیس جانے کے بعد جناب والا وہ آئے اپنے غنڈوں کے ساتھ، جو تمام اس کی ضروری اشیاء تھی وہ نکال کے اس کے بعد اپنے گھر کو خود جلایا اور پولیس پر الزام لگایا کہ پولیس نے جلایا. تو جناب والا ہماری موقف یہی ہے. بہت ساری باتیں ہیں، ہمیں اس سے خطرہ ہے، میرے بچوں کو خطرہ ہے، میرے معصوم بچوں کو خطرہ ہے. میرے پیچھے وہ کوشش کر رہا ہے، میرے پاس اس کی ریکارڈ موجود ہے، جن کے ساتھ اس نے بات کیا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، وہ ریکارڈ کے ساتھ بات کرتا ہوں. اے میں بات نہیں کرنا چاہیے، ریکارڈ کے ساتھ بات کرنا، وہ میرے پاس پروف موجود ہے. انشاءاللہ یہ سارے پروف میں پیش کروں گا. اور دوسری بات یہ جو باسط بھائی کی شہید باسط جان کی جو بیوہ ہے، وہ میرے بھائی کے قتل میں جمیل کے ساتھ ملوث ہے، اور اس کا والد امیر بخش وہ بھی ملوث ہے اس معاملے میں. آج کے بعد آپ لوگ گواہ رہنا، اگر مجھے کوئی میرے خاندان کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے ریلیٹیوز کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے جس کا جمیل اپنے بیٹوں کے ساتھ اور امیر بخش جو باسط جان شہید کی طلاق یافتہ بیوی کی